بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے سبق آموز کہانی سونے کی رکابی۔ کہتے ہیں کسی ملک کا بادشاہ اپنے ایک ملازم سے ناراض ہو گیا۔ بادشاہ نے ملازم کو دربار سے نکال دیا اور حکم دیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں رہو، کہیں باہر نہ نکلنا اور کوئی کام بھی مت کرنا۔ یہ بظاہر کوئی کڑی سزا نہ تھی اور نہ ہی ایسی قید جس میں اس ملازم کو تکلیف ہوتی۔ اسے تو اپنے ہی گھر میں رہنا تھا، لیکن اس حالت میں چند ماہ گزارنے کے بعد وہ گھبرا گیا، اور ایک آدمی ایک ہی جگہ اور مخصوص لوگوں کے درمیان کب تک رہے، اسے وحشت ہونے لگی۔ وقت کاٹنا دوبھر ہو گیا۔ وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام بھی نہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ کا وہ ملازم بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر، امراء اور نوابوں کو دربار میں دعوت دی گئی ہے۔ ملازم، جس کا نام سردار تھا، اس کو ایک ترکیب سوجھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے وہ قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے، وہ پہچان نہ پائے، اور سردار بڑے ادب سے دربار میں دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا، تمام رسمیں ادا کی گئیں اور اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے چنے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی، اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے سب سے نظریں بچا کر گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ سونے کی رکابی دی اور وہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر بازار جاتی اور جوہری کو فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی۔ یوں سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے لگے۔ بادشاہ کے کان میں یہ بات پہنچی۔ اس نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے۔ خیر، ایک سال بیت گیا۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظر بچا کر بڑے اطمینان سے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان چلے گئے تو سردار بھی محل کے دروازے سے نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹپٹایا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی ہے، جو پھر ایک اور رکابی نے لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی سزا یافتہ ملازم کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، حضور کے حکم کی تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ حرکت کی۔
حضور مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی کہ ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ غلطی تو بادشاہ اور اس کے ملازم دونوں کی تھی۔ بڑی بات یہ ہوئی کہ بادشاہ نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور ملازم کو ایسی سزا دینے پر شرمندہ ہوا جس نے اسے تنگ دستی اور آزمائش میں ڈالا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔